گمراہیوں کی رات میں نور ہدیٰ قرآن ہے۔ ایسا حکمران جو سوشل جسٹس کو پروموٹ کرنے والا نہ ہو۔ دیکھیں قیامت آئے گی ہی عدل کے لیے، جس کو کہتے ہیں عدل تامہ، قیامت آئے گی پرفیکٹ جسٹس قائم کرنے کے لیے، اور اس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے ساتھ مکمل انصاف کا معاملہ کر دیں گے۔ ہم نے بات کی تھی نا کہ جب قیامت ہوگی تو آن اینڈ آف کانسٹنٹلی لائٹ کی آنے جانے کی سچویشن ہوگی، کانسٹنٹ فلکچویشن ہو رہی ہوں گی۔ نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر ایک امام کی پوزیشن کو بڑا اسٹرانگ پوزیشن کا بھی رکھا ہے، اور اللہ نے اس امت کے اندر امام کی اہمیت کو بہت سے ریوارڈ کی شکل میں بھی منشن کیا ہے۔ ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم امام بننے کے لیے خود والنٹیئر کرتے ہیں۔ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کو خلیفہ بناؤ جو کبھی بھی خود والنٹیئر نہ کرے۔ دس از دا کانسیپٹ۔ ہم تو ووٹ کے لیے بھاگتے ہیں، ہم تو خود کہتے ہیں ہمیں کرسی دے دو، ہمیں ڈیزگنیشن دے دو، ہمیں پوزیشن دے دو۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ خلیفہ وقت اس کو بنایا جائے گا ایک یقیناً جو تمام انسانوں میں اس وقت موسٹ متقی نظر آئے گا، موسٹ کیپیبل نظر آئے گا، نہ صرف متقی بلکہ کیپیبل بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسپرچویلٹی میں بہت آگے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پولیٹیکل ایکیومن بہت ہائی تھا۔ آپ دیکھیں آپ نے اپنے سپائز جو تھے وہ قریش کے آس پاس چھوڑے ہوئے ہوتے تھے تاکہ آپ ان کی موومنٹ پر نظر رکھ سکیں کہ کس وقت ان کے اندر کس چیز کی جو ہے وہ پروگرس یا موومنٹ شروع ہو رہی ہے۔ تو جو مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام سلیکٹ کیا جائے گا یا خلیفہ سلیکٹ کیا جائے گا جو خود سے والنٹیئر نہیں کرے گا کہ مجھے خلیفہ بنا دیا جائے۔ انسان زندگی میں لیڈر بننے کے لیے محنت نہیں کرتا، انسان محنت کرتا ہے فار دا گڈ کاز، فار دا بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اس کو خود بخود لیڈرشپ کی طرف پش کر دیتا ہے۔ دس از دا کانسیپٹ، اس کو سمجھیں۔ اسی لیے جو خود سے مانگے کرسی اور پھر اس کے بعد وہ سوشل کنڈکٹ کے ساتھ سامنے نہ آئے، انسانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کر سکے، اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ نفرت آمیز کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ تو جو یہ امام عادل ہوگا اس کے لیے آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو خاص نور دے گا۔ اللہ کے احادیث میں لفظ آتا ہے منابر دیے جائیں گے، پلپٹ دیے جائیں گے، ممبر دیے جائیں گے اس امام کو جو کہ عادل امام تھا۔ اور جب ہم عادل امام کی بات کر رہے ہیں تو پلیز اس میں سمجھ لیجئے، احادیث میں لفظ آتا ہے مقسطین، انصاف کرنے والے۔ کیا آپ اپنے گھر میں بھی انصاف کرنے والی ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے 4 بچوں میں انصاف کرنے والی ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے والدین میں، بٹوین یور میکہ اینڈ بٹوین یور سسرال مقسطین کی کیٹیگری میں آ سکتی ہیں؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ آپ اور میں اس وقت کسی پولیٹیکل لائن میں، کسی پولیٹیکل پارٹی میں، کسی گورنمنٹ رسپانسبلٹی پر نہیں ہیں۔ یقیناً اس کا ایک اپنا مقام ہے، سوشل جسٹس وہیں سے پروموٹ کیا جائے گا، اسلام کا کانسیپٹ یہی ہے۔ لیکن آپ اور میں اپنے عمل کے لیے یہاں سے کیا لے کر جائیں؟ فنگر پوائنٹنگ کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر سیاستدانوں کو برا بھلا کہنا اٹس جسٹ اے ہابی ہے نا ہماری۔ ہم جب ہمارے پاس کوئی بات کرنے کا ٹاپک نہیں ہوتا تو ہم سیاست پر ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بھائی امریکہ میں، ایک بہن پاکستان میں، واٹس ایپ پر ڈسکشن کس بات پر ہو رہی ہے؟ کس پولیٹیشین نے کیا کہا تھا اور کس پولیٹیشین کے کیا کہنے کے پیچھے کیا بات تھی۔ یہ کرنا آسان ہے۔ اپنی ناک کے نیچے اپنے گھروں میں دیکھیے، کیا آپ انصاف قائم کرنے والی ہیں؟ کیا جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے آپ اس کے اپنے آپ کو اس کے قابل کر رہی ہیں؟ یقیناً انبیاء اور رسولوں نے انصاف قائم کرنے کی بہترین مثالیں معاشروں کے اندر ڈیولپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایلیٹ قبیلے کی عورت نے چوری کی، اور یہ بالکل ارلی مکی دور تھا جب چند صحابہ تھے اور ارلی اسلام ابھی جو تھا وہ مکہ میں پھیلنا شروع ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا تو ان میں اصول یہی چلتا تھا کہ ہم جو ہیں وہ چور کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو بعض صحابہ نے حضرت اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، کیونکہ حضرت اسامہ آپ کے لاڈلے تھے، کہ بھئی اس طرح سے ایک ذرا پوزیشن رکھنے والی عورت ہے تو اس کو جو ہے وہ اس وقت حد اس کے اوپر قائم نہ کی جائے۔ آپ نے کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی
تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا، یعنی میں ان پر حد جاری کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں یہ بات مینشن کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کا یہی پرابلم تھا، بنی اسرائیل کے ڈاؤن فال کی یہی وجہ تھی کہ جب ان کے ہاں کوئی پوزیشن والا غلطی یا گناہ کرتا تھا تو وہ اس پر حد جاری نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی غریب انسان یہ کام کرتا تھا یا کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی اور اس پر حد جاری کر دی جاتی تھی۔ ہمارا اسلام پورا کا پورا سوشل جسٹس پر بیسڈ ہے۔ اسلام کمپلیٹلی انصاف کی بات کرتا ہے، اور یہ انصاف شروع ہوتا ہے آپ کے گھر کے یونٹ سے۔ معاشرے کا بلڈنگ بلاک میرا گھر، میرے گھر میں انصاف ہوگا اور ہر گھر میں انصاف ہوگا تو انشاءاللہ پھر آپ کو حکومت کے لیول پر، آپ کو اسٹیٹ کے لیول پر انصاف نظر آئے گا۔ گھروں میں انصاف شروع کیجئے، گھروں میں مقسطین کی کیٹیگری میں آ جائیے، گھروں میں لوگوں کے درمیان میں حق کا بول بالا کرنے والی بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس چیز کو لے کر آئے گا۔